السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، پیچھے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں۔ ان حالات میں قاہرہ پر لشکر کشی کی بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی، کیونکہ قاہرہ کی عوام بلکہ پورے مصر کی عوام ہماری مخالفت میں آواز بلند کرے گی۔ ہم نے ملک شاور کی خاطر کون سی مصیبتیں برداشت نہیں کی، دور دراز کا ریگستانی سفر طے کیا اور اس مقام پر آن پہنچے، لیکن وہ احسان فرموش ہمیں ہی آنکھیں دکھانے لگ گیا۔ فقیہ عیسیٰ حقاری ابھی اپنی بات مکمل کر نہ پائے تھے، ایک غلام بھاگم بھاگ خیمے کے اندر داخل ہوا اور گلا پھاڑ کر کہا، آقا خوشخبری ہے، سردار صلاح الدین تشریف لا رہے ہیں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ شیرکو کے کان اس اطلاع کو سننے کے کب کے منتظر تھے۔ اس اطلاع نے اسے اس قدر خوشی سے نہال کیا، وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور ننگے پاؤں ہی دیوانہ وار بھاگتا ہوا خیمے سے باہر نکل آیا۔ امرائے نوریہ بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے خیمے سے باہر نکل آئے۔ صلاح الدین کو دیکھ کر شیرکو کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے۔ صلاح الدین نے شیرکو امرائے نوریہ کو خیمے سے باہر کھڑا دیکھ کر اپنا گھوڑا آہستہ کر لیا۔ قریب پہنچ کر اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی، بھاگ کر شیرکو کے سینے سے لگ گیا۔ شیرکو نے صلاح الدین کو اپنے سینے سے پرے ہٹاتے ہوئے کہا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تم باحفاظت واپس آ گئے ہو۔ صلاح الدین باری باری ہر امیر سے بغل گیر ہوا۔ عین الدولہ باروکی نے تا دیر اپنے سینے کے ساتھ چمٹائے رکھا، بعد اسے الگ کرتے ہوئے گویا ہوا، ہم نے تمہارے بارے میں لائے عمل مرتب کرنے کے لیے اجلاس منعقد کیا تھا۔ میں نے اجلاس کے ارکین کو یہی رائے دی تھی، قاہرہ پر فی الفور یلغار کا ارادہ ملتوی کر دیا جائے، صلاح الدین کی واپسی کا انتظار کیا جائے۔ صلاح الدین نے مودب لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا، امیر میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، میں آپ کو اپنے چچا جیسا ہی سمجھتا ہوں۔ صلاح الدین نے یکدم کسی خیال کے تحت کیوں کر امیر باروکی سے استفسار کیا، امیر محترم مجھے بتائیں کہ سپہ سالار شیرکو اس حوالے سے کیا رائے رکھتے تھے؟ امیر باروکی نے مسکراتے ہوئے فی الفور کہا، سپہ سالار قاہرہ پر فی الفور لشکر کشی چاہتے تھے۔ صلاح الدین کی بے ساختہ جواب نے امیر باروکی کے منہ کا ذائقہ حلق تک کڑوا کر دیا۔ ان کی رائے درست تھی، بالآخر وہ میرے محترم چچا ہیں۔ اسد الدین شیرکو پاس کھڑے اپنے بھتیجے پر اپنے پیار کی نظریں نچھاور کر رہے تھے، انہوں نے محفل برخاست کرنے کی ہدایت کر دی۔ تمام امراء نے اپنے اپنے خیموں کی راہ لی، شیرکو بھی اپنے خیمے میں داخل ہو گئے۔ صلاح الدین نے ابھی اپنے گھوڑے کی جانب قدم بڑھائی ہی تھے، ایک غلام نے آ کر اطلاع دی، سپہ سالار آپ کو یاد فرمایا ہے۔ صلاح الدین نے غلام کے ہمراہی شیرکو کے خیمے کی راہ لی۔ شیرکو کی نظر جو ہی صلاح الدین پر پڑی وہ گویا ہوا، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، تم بخیریت واپس آ گئے ہو، وگرنہ یہی عمرہ بیت بیت کی بولیاں بول رہے تھے، انہوں نے سلطان سے یہی شکوہ کرنا تھا۔ شیرکو نے صلاح الدین کو جان بوجھ کر موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ صلاح الدین نے بچکانہ سوال کیا، چچا جان جی عمرہ آپ سے کیوں بیر کرتے ہیں؟ شیرکو نے برخستہ جواب دیتے ہوئے کہا، ان میں ہر کوئی مصر کی گورنی کے اصول کا خواہاں ہے، یہ میرے اور تمہارے خیر خواہ ہرگز نہیں ہیں، کیونکہ ہم دونوں کی موجودگی میں یہ اپنی ترقی کی راہ میں مسدود پاتے ہیں۔ تمہارے مصر آنے کے حوالے سے انہوں نے جس شد و مت کے ساتھ اپنی مخالفت کا طوفان کھڑا کیا تھا وہ ان کے مذموم ارادوں کی بخوبی عکاسی کرتا تھا۔ صلاح الدین نے شیرکو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سپہ سالار میرے لیے کیا حکم ہے؟ ملک شاور سے دو ہاتھ کرنے ہی پڑیں گے، اس نے اپنے آپ کو قلعے میں محصور کر لیا ہے، کیونکہ میرے وہاں سے نکلنے کے بعد صدر دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ ان حالات میں اس بدعہد اور بدنیت کے ساتھ گفت و شنید بھی نہیں ہو سکتی۔ صلاح الدین اپنی رائے کا اظہار کرنے کے بعد خاموش ہو گیا۔ شیرکو کے چہرے پر سوچ کی لکیریں ابھری، جب مجھے تمہاری باحفاظت واپسی کی اطلاع موصول ہوئی تھی میں نے اسی وقت تمہارے حوالے سے فیصلہ کر لیا تھا، لیکن امرائے نوریہ کی موجودگی میں تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگرچہ تمہاری رائے درست ہے، ملک شاور کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی، لیکن اس کے ساتھ مارکہ رائے سے قبل ہمیں جنگی حکمت عملی واضح کرنا پڑے گی۔ صلاح الدین نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، محترم سپہ سالار
بندہ حاضر ہے، میں آپ کے حکم پر خون کی آخری قطرے تک بہا سکتا ہوں، آپ حکم تو کریں۔ سپہ سالار نے حکم دیتے ہوئے کہا، تم فی الفور روانہ ہو جاؤ اور بلیس کو اپنے قبضے میں کر لو، میں لشکر کے ہمراہ مصر کے مشرقی صوبے پر اپنا تسلط قائم کر لوں گا۔ فساطت میں محض ایک فوجی چوکی ہی کافی ہوگی۔ ہم حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس بدعہد و بدنیت احسان فرموش کے ساتھ مارکا رائے کے حوالے سے فیصلہ سر انجام کریں گے۔ صلاح الدین نے استفسار کیا، مجھے کتنے سواروں کے ہمراہ پیش قدمی کرنے کی اجازت ہے؟ شیرکو نے جواب دیا، تمہارے لیے 200-250 سے زائد سوار دستیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہماری عددی تعداد کمی کا شکار ہے۔ مزید یہ کہ اس محاذ پر تمہیں زیادہ مسمت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ دھیان رہے، ایک سوار کا بھی جانی نقصان ہم برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جاؤ اور مطلوبہ سواروں کے ہمراہ فوراً پیش قدمی کا آغاز کرو۔ شیرکو صلاح الدین کو ہدایت جاری کرنے کے بعد سوچ کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ صلاح الدین چند لمحے تک شیرکو کو مزید بولنے کا منتظر رہا، لیکن ماں بعد خاموشی کے ساتھ خیمے سے رخصت ہو گیا۔ خیمے سے باہر آنے کے بعد صلاح الدین نے سواروں کے انتخاب کا آغاز کیا۔ صلاح الدین نے سواروں کے انتخاب کا کام شروع کر دیا۔ اس کے بعد پہلے 50 سوار موجود تھے جو اس کی ہمراہی میں قاہرہ میں قیام پذیر رہ چکے تھے۔ اس نے مزید محض 50 سواروں کا انتخاب کرنا تھا۔ سواروں کی یہ نفسیات ہوتی ہے، وہ اپنے سردار کی قیادت میں مارکا رائے کو ترجیح دیتے ہیں، جو میدان جنگ میں اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں۔ بلیس کی پہلی مارکا رائی میں صلاح الدین اس آزمائش میں پورا اترا تھا اور اب پھر اسی مقام پر مارکا رائی ہونی تھی، لہذا ہر سو سوار صلاح الدین کے بلیس جانے کی شدت کی خواہش کے حامل تھا۔ اس لیے صلاح الدین کو سوار منتخب کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہ آئی۔ محض 2 گھنٹے کے اندر اندر وہ بلیس کی جانب پیش قدمی کرنے کے لیے عین تیار تھا، لیکن صلاح الدین کو ایک رات کے لیے اپنی پیش قدمی ملتوی کر کے فساطت میں ہی قیام پذیر ہونا پڑا۔ اس کی وجہ یہ بنی تھی، صلاح الدین جب شیرکو کے خیمے سے نکل کر بمطابق حکم اپنے سواروں کے انتخاب میں مصروف ہو گیا تھا، تب سپہ سالار نے مشاورت کے لیے کچھ امرائے نوریہ کو اپنے خیمے میں طلب کیا تھا تاکہ آئندہ کا لائے عمل طے کیا جا سکے، لیکن مشاورت طول پکڑ گئی، ارکین مجلس کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ اس دوران صلاح الدین کو کوچ کرنے کی تیاری مکمل ہو چکی۔ وہ سپہ سالار کو الوداعی سلام کرنے کے لیے حاضر ہونا چاہتا تھا۔ سپہ سالار نے ایک امیر کے ذریعے اسے مطلع کیا۔ وہ اپنی پیش قدمی فی الحال ملتوی کرتے ہوئے اگلے حکم کا منتظر رہے۔ عامر غربی کی حالت ان دنوں دیدنی تھی، پریشانی نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ ملک شاور اگرچہ زرتاج کے حوالے سے ٹال مٹول اور لیت لال سے کام لے رہا تھا، لیکن ان دنوں اس نے اس حوالے سے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ اب یہ افواہ تقریباً دور دور تک پھیل چکی تھی کہ ملک شاور نے زرتاج کی شادی اثر و سوخ کے حامل ایک برقیہ امیر سے طے کر دی، فائدے کے لیے اپنی بھانجی کو بھینٹ چڑھانے کی ٹھان لی تھی۔ جب دارالوزارت میں حالات مخدوش ہوئے تھے، ملک شاور نے شیرکو کے ساتھ بدعہدی بدنیتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ تب صلاح الدین نے عامر کو اپنے ساتھ میل ملاقات جاری رکھنے سے منع کر دیا، کیونکہ یہ میل ملاقات ملک شاور کو گراں گزرتی تھی۔ اس سے صلاح الدین کو تو کوئی خطرہ نہ تھا، ہاں البتہ عامر کسی خطرے کی زد میں آ سکتا تھا۔ عامر کو جب کسی نہ کسی طرح یہ اطلاع موصول ہوئی صلاح الدین اور کے سواروں کو گرفتار کرنے کے لیے قلعے کا دروازہ بند کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، تو اس نے صلاح الدین کو اس خطرے سے آگاہ کرنے میں دیر نہ لگائی۔ اسے اطلاع پہنچانے کے لیے دارالوزارت جا پہنچا، لیکن وہاں پہنچنے پر اس کے علم میں یہ بات آئی صلاح الدین اس کے سوار بخیر خوبی وہاں سے رخصت ہو چکے ہیں، تو اس نے سکون کی سانس لی۔ اس کے بعد ملک شاور کے علم میں یہ بات آئی صلاح الدین کے دارالوزارت سے رخصت ہونے کے بعد عامر غربی ان کی ملاقات کے لیے آیا تھا۔ ملک شاور نے اسی بات کو بہانہ بناتے ہوئے دارالوزارت کے دروازے عامر کے لیے بند کر دیے۔ اگرچہ عامر ملک شاور اس کی بیوی بچوں بانجے کے ہمراہ دارالوزارت میں قیام پذیر ہوا تھا، لیکن ملک شاور کے منفی رویے کے پیش نظر اس نے خود ہی دارالوزارت خیرباد کہہ دیا تھا۔ اب وہ کبھی کبھار زرتاج کا دیدار کرنے کے لیے آیا کرتا تھا، لیکن یہ دیدار اسے کم ہی نصیب ہوتا تھا،
کیونکہ ملک شاور نے اپنی بیوی کو سختی کے ساتھ یہ ہدایت کر رکھی تھی زرتاج کو عامر سے ملنے نہ دیا جائے، لیکن ملک شاور کی بیوی ان دونوں کی محبت سے بخوبی باخبر تھی۔ وہ جانتی تھی عامر محض زرتاج سے ملاقات کرنے کے لیے ہی دارالوزارت کا چکر لگاتا ہے، لہذا وہ کسی نہ کسی طرح دونوں کی ملاقات کا اہتمام کر دیتی تھی۔ لیکن جب کہ دارالوزارت کے دروازے پر اس پر بند کر دیے گئے، لہذا زرتاج سے ملاقات اب یکسر ناممکن ہو چکی تھی۔ صلاح الدین کی دوستی عامر کے لیے کسی نعمت غیر مطلوبہ سے کم نہ تھی۔ صلاح الدین کی وجہ سے اس کی ڈھارس بند ہی رہی تھی۔ وہ صلاح الدین کی دوستی پر ناز کر سکتا تھا کیونکہ وہ دوستی نبھانے کے تقاضے بخوبی جانتا تھا، لیکن اب صلاح الدین سے ملاقات کی کوئی سبیل نہ تھی۔ قلعے کے دروازے بند تھے اور شہر کے باسی دمشق فوج کے متوقع حملے کا تصور کرتے ہوئے خوفزدہ ہو رہے تھے۔ صلاح الدین نے عامر پر بھی یہ واضح کر دیا تھا وہ اس کے ساتھ جائز تعاون کر سکتا ہے، ناجائز تعاون وہ کسی بھی صورت گوارا نہیں کرے گا، لہذا وہ زرتاج کو کسی غیر قانونی طریقے سے حاصل کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کے بعد اس کو کہیں بھی جائے پناہ میسر نہ آ سکتی تھی اور پورے ملک کی سرزمین اس کے خون کی پیاسی بن جاتی۔ ایک جانب دمشقی سپہ سالار شیرکو مصر کے مشرقی صوبے پر قابض ہو چکا تھا، دوسری جانب صلاح الدین پیش قدمی کرتا ہوا بلیس یہاں پہنچا تھا۔ اہل بلیس قاہرہ کے حقیقی حالات سے باخبر تھے، وہ محض اس حقیقت سے واقف تھے ملک شاور نے دمشقی فوج کے تعاون سے دوبارہ اقتدار پر اپنا قبضہ جما لیا ہے، لہذا صلاح الدین کے سواروں کی آمد پر انہوں نے یہی تصور کیا یہ دوست ملک شاور کے سوار ہیں۔ اگر وہ اس تصور کا شکار بھی ہوتے تب بھی وہ صلاح الدین کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتے، کیونکہ وہاں کے سرکاری دستوں نے پہلے ہی حلے میں ختم ہو چکا تھا۔ اب وہاں محض محافظ سوار اپنے فرائض کی سر انجام کر رہے تھے، لہذا صلاح الدین نے بڑی آسانی کے ساتھ بلیس پر اپنا تسلط قائم کر کے محافظ سواروں کو غیر مسلح کر دیا۔ ملک شاور کے علم میں جب یہ بات آئی اس کی بدعہدی کی وجہ سے دمشقی فوج نے اس کے مشرقی صوبے بلیس پر اپنا تسلط قائم کر لیا ہے تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ شیرکو کے ساتھ بدعہدی کا مظاہرہ تو کر چکا تھا، لیکن اس کو علم نہ تھا شیرکو بھی ایک منجا ہوا سپہ سالار ہے، جنگی حکمت عملی سے بخوبی آشنا ہے، لہذا شیرکو نے بلیس پر قبضہ کر کے ملک شاور کو یہ پیغام دیا وہ اس کی بدعہدی کا بدلہ چکانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی پیغام دیا وہ جنگ کے اخراجات کی وصولی معاہدے کی دیگر شرائط کی تکمیل تک مصر کی جان نہیں چھوڑے گا۔ ملک شاور اس فکر میں مبتلا ہو گیا شیر کو کہیں مصر سے تازہ دم فوج بھرتی کر کے قاہرہ پر چڑھائی نہ کر دے۔ اس کی انہی سوچوں میں اسے زرخام والی تدبیر اپنانے کی راہ دکھائی دی۔ مصر شاہی یروشلم کا باجگزار تھا، ہر سال پابندی کے ساتھ اسے ایک بھاری رقم کی ادائیگی خراج کی مد میں ادا کرتا تھا، جس کی وجہ سے شاہی یروشلم مصر کے انتظامی امور میں مداخلت سے باز رہتا تھا۔ دوسرا یہ کہ اگر مصر پر کوئی چڑھائی کرے تو وہ مصر کی مدد کرنے کا پابند تھا۔ یہ ایک زبانی کلامی معاہدہ تھا، لیکن اسے ایک قدیم معاہدے کی حیثیت حاصل تھی۔ اسی معاہدے کو بنیاد بناتے ہوئے ملک شاور نے شاہی یروشلم کے پاس ایک سفارتی وفد روانہ کیا تاکہ اس کے تعاون سے اہل دمشق کو مصر سے دیس نکالا دے سکے۔ شاہی یروشلم کو کسی بھی صورت یہ گوارا نہ تھا مصر سلطان دمشق کے زیر اثر آئے یا اس پر سلطان دمشق کا تسلط قائم ہو، کیونکہ ان حالات میں ایک تو اس کو خراج کی رقم سے ہاتھ دھونا پڑتے جو مصری عرصہ دراز سے ادا کرتے چلے آ رہے تھے، دوسرا یہ امر یروشلم کے لیے بھی خطرے کا باعث تھا، وہ ہر وقت سلطان دمشق کے حملے کی زد میں رہتا۔ اگرچہ صلاح الدین بلیس پر قابض تو ہو گیا تھا، لیکن اب وہ شمال سے شاہی یروشلم اور جنوب سے مصری حملے کے خدشے کا شکار تھا۔ شیر کو بھی مصر کی مشرقی صوبے پر اپنا تسلط تو قائم کر لیا تھا، وہ بھی مصر کے حملے کے خدشے کا شکار تھا۔ صلاح الدین کے بلیس پر قبضے کو بمشکل ایک ہی ہفتہ گزرا تھا، اس کے منظروں نے یہ اطلاع فراہم کی ملک شاور نے ایک سفارتی وفد شاہی یروشلم کی جانب روانہ کیا ہے جو اس سے فوجی تعاون کی درخواست کرے، وہ یہ کہ عیسائی لشکر مصر کی جانب پیش قدمی کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔
یہ خبر ایک عظیم خطرے کی نشاندہی کرتی تھی، لہذا صلاح الدین نے فی الفور یہ خبر سپہ سالار اسدالدین شیرکوہ کو پہنچاتے ہوئے عیسائی لشکر کی متوقع آمد کی اطلاع کر دی۔ شیرکوہ نے فی الفور اپنی حکمت عملی میں ترمیم کی۔ اپنے کلی لشکر جمع کرنے کے بعد اسے بلیس کی جانب پیش قدمی کرنے کی ہدایت کر دی۔ منجر نے صلاح الدین کو جو اطلاعات دی تھی وہ حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔ شاہی یروشلم کا لشکر برق رفتاری کے ساتھ بلیس کی جانب پیش قدمی کرتا رہا۔ دوسری جانب ملک شاور بھی قاہرہ کے قلعے کو خیرباد کہہ کر بلیس کی جانب پیش قدمی کرتا رہا۔ اہل مصر و عیسائی اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے۔ سلطان دمشق کا سپہ سالار اسدالدین شیرکوہ اپنے لشکر کے ہمراہ بلیس کی جانب پیش قدمی کر رہا ہے۔ صلاح الدین پہلے ہی بلیس پہنچ چکا ہے اور وہیں پر موجود تھا۔ عیسائی اور مصری اس موقع کو غنیمت تصور کرتے تھے، دشمن کی متحدہ طاقت کو بلیس کے مقام پر کچل دیا جائے، لیکن شیرکوہ کو شکست سے دوچار کرنا اس قدر آسان نہ تھا جس قدر اس بارے میں سوچنا آسان تھا۔ اس کے علاوہ شیرکوہ کے پاس صلاح الدین جیسا نوجوان بھی موجود تھا جو نہ صرف تلوار کا دھنی تھا بلکہ اس ذہن بھی برق رفتاری کے ساتھ روبہ عمل رہتا تھا۔ شیرکوہ بڑی رفتار سے پیش قدمی کرتے ہوئے بلیس پہنچ چکا۔ دمشق کا پورا لشکر بلیس کے مقام پر باہم اکٹھا ہو چکا۔ مزید برآں شاہی یروشلم ایمرک اور وزیر اعظم مصر ملک شاور جنوب سے بلیس کی جانب پیش قدمی کرتا رہا۔ صورتحال انتہائی نازک تھی۔ امرائے نوریہ کو بھی یہ پریشانی لاحق تھی، وہ شیرکوہ بھی متفکر دکھائی دیتا تھا۔ نوجوان صلاح الدین ہی محض ایک ایسا فرد تھا جس کے چہرے پر فکر اور پریشانی کی کوئی علامت موجود نہ تھی۔ وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ صورتحال پر غور کر رہا تھا۔ ادھر مجلس مشاورت جاری تھی۔ مجلس کا ہر رکن امیر اپنی رائے پیش کرتا رہا۔ کچھ امراء عیسائیوں اور مصریوں کے متحد لشکر سے مارکہ رائی کرنے کے بجائے صلح صفائی کی بات کر رہے تھے۔ کچھ دشمن کے ساتھ آمادہ جنگ دکھائی دیتے تھے۔ حالات کی نزاکت کے پیش نظر اگرچہ مارکہ رائی کا تصور بھی محال تھا، لیکن صلح کی بھی کوئی باعزت صورت دکھائی نہ دیتی تھی۔ شیرکوہ شیر کی مانند دھاڑا۔ موجودہ حالات میں مسئلے کا حل محض جنگ اور جنگ ہی ہے۔ اس نے سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ہم بزدل نہیں ہیں اور جنگ لڑے بغیر صلح کا تصور کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ شدت جذبات نے شیرکوہ کا چہرہ سرخ انگارے کی مانند دہک رہا تھا، لیکن امرائے نوریہ اس طرح خاموش تھے جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ شیرکوہ نے گرجنے سے قبل 4 امرائے اپنی رائے پیش کر چکے تھے۔ اس نے متحدہ لشکروں سے مارکہ رائی کرنے کے بجائے ریگستانی رستے سے رائے فرار اختیار کرتے ہوئے واپس دمشق جانے کا مشورہ دیا جائے، لیکن شیرکوہ نے ان کی رائے کو تسلیم نہ کیا۔ صلاح الدین ہنوز خاموشی سے مجلس مشاورت کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ فی الحال اس نے اس کارروائی میں مداخلت نہ کی کیونکہ سب کے سب امرائے نوریہ عمر میں اس سے بڑے تھے۔ وہ اس انتظار میں تھا سب کے سب امرائے نوریہ اپنی رائے پیش کر لیں تب وہ بھی اپنی زبان کھولے۔ امرائے نوریہ نے خاموشی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، جس کا مطلب یہ تھا وہ شیرکوہ کی رائے کے ساتھ متفق نہ تھے۔ صلاح الدین امرائے نوریہ سے اس قدر ہٹ کر براجمان تھا، اس نے محسوس کیا ہے شیرکوہ کی تجویز کے ساتھ اتفاق کرنے پر کوئی بھی امیر آمادہ نہیں، تو اس نے اپنی جگہ سے حرکت کی، امرائے نوریہ کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ اس کی جگہ کی تبدیلی کی جانب کسی نے دھیان نہ دیا۔ صلاح الدین نے ہر ایک امیر کے چہرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے ان کے دل کا حال ان کے چہرے پر پڑھنے کی کوشش کی۔ اس دوران شیرکوہ نے ایک مرتبہ پھر لب کشائی کرتے ہوئے کہا، کیا امرائے نوریہ کی خاموشی ان کی رضامندی کی عکاسی کرتی ہے؟ اگر کوئی اور امیر اپنی رائے پیش کرنا چاہتا ہے تو اپنی رائے سے آگاہ کرے۔ امراء ہنوز خاموش رہے، کسی نے بولنے پر آمادگی ظاہر نہ کی۔ شیرکوہ کا جوش اور ولولہ اس کے غصے کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ بولنے کے لیے پرتول ہی رہا تھا کہ صلاح الدین اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر گویا ہوا، سپہ سالار معظم معزز امرائے نوریہ کی خاموشی ان کی رضامندی کی عکاسی کر دی ہے۔ میں بھی سپہ سالار کی رائے کے ساتھ پوری طرح متفق ہوں۔ جنگ میں عددی برتری کسی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، بلکہ جنگ جوش، جذبے اور ولولے سے جیتی جاتی ہے۔ ہم دشمن کے ساتھ اس وقت تک جنگ لڑتے رہیں گے
जब तक इस रेगिस्तानी इलाके की ज़मीन दुश्मन के लहू से सिराब नहीं हो जाती। शेरकों ने फतह जज्बात से मगलूब होकर कहा, सलाउद्दीन शाहबाज, हमने दुश्मन के साथ मार्का राय के फैसले को सुलह के फैसले पर तरजीह दी है। ये कहते हुए शेरकों ने मजलिस से मुशावरत बर्खास्त करने का हुक्म दे दिया। सलाउद्दीन का हाथ थाम कर दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इस सीरीज की एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।